پاکستان کیا ہے؟ پاکستان اس روئے زمین پر وہ خطہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس امت کے اکابرین، علماء، مشائخ، اہل اللہ، اہل دل، اہل درد، اہل فکر، اہل دانش، انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں زندگی انگریزوں سے بچاتے ہوئے کیسے گزارنی ہے، کیا کیا اقدامات کیے جائیں۔ سلطنت مغلیہ کا زوال سامنے ہے اور خلافت عثمانیہ اپنے انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ چنانچہ اس وقت قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے پہلے کام کیا گیا کہ ان علوم کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے دعوت و تبلیغ کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، اور پھر ہمارے اکابر نے یہاں سے ایسے افراد تیار کیے جو معاشرے کے اندر بدلاؤ لا سکیں۔ یہ ایک سلسلہ چلتا رہا اور کئی حضرات اس تاریخ کو جانتے ہیں۔ ہم تھوڑا اور آگے آتے ہیں۔ اب جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا، اور یہ تقریباً کوئی 50 سال کے لگ بھگ ہے کہ 1923-24 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو مسلمانوں کی ایک بڑی ریاست تھی جو زوال کا شکار ہوئی۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ 1928 میں جب میرا تھانہ بھون جانا ہوا تو میرے کان میں یہ آوازیں پڑی تھیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سے خطہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ پاکستان کا تصور جن حضرات نے پیش کیا وہ وہی تھے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند سے تعلیم حاصل کی تھی، اور ان میں حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نمایاں ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 1929 میں چودھری رحمت علی رحمہ اللہ نے بھی تصور کو پیش کیا، اور 1930 میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس تصور کو پیش کیا۔ اب یہ تصور آگے چلنا شروع ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو متعلقین تھے، جن میں شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ، ان حضرات نے یہ تصور آگے بڑھایا اور 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ آزادی مل گئی، ایک وطن قائم ہو گیا، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ یہ وطن جو ہمیں ملا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں؟ 4 چیزوں پر ہم آ جائیں تو ہم اس وطن کے ساتھ بہت آگے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، شکر کی کیفیت چاہیے۔ آزادی صرف آزادی نہیں ہے، شکر ہے۔ ہم چونکہ غلام پیدا نہیں ہوئے تو ہمیں یہ پتہ نہیں کہ غلامی کس کو کہتے ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت ان کو پتہ چلتی ہے جو غلامی سے نکل کے آتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آزاد ملک میں پیدا کیا، اس پہ شکر ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ پاکستان کو جن مقاصد کے لیے بنایا تھا، اور جیسا کہ عرض کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد تھی، یہ اس وطن کی بنیاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک تحریر کی صورت میں لکھ دیا جائے۔ ہر انسان، ہر پاکستانی کی زندگی میں اس کا عکس نظر آنا چاہیے۔ یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس ملک میں میں رہ رہا ہوں اس ملک کی بنیاد اس کلمے پر رکھی گئی ہے۔ یہ احساس کمزور ہوتا چلا گیا۔ تیسرا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے یہاں پر بہت سارے لوگوں نے مختلف طرح سے قربانیاں دیں اور دے بھی رہے ہیں۔ ان قربانیوں کی قدر کریں اور ساتھ میں اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جس سے ہمارا ملک، ہمارا وطن ترقی کی طرف بڑھے۔ یہ بہت ضروری ہے۔
آج ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور عجیب بات یہ کہ جو پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان میں کماتا ہے، یہیں پہ کھاتا ہے، یہیں پہ جیتا ہے، یا اس کا خاندان ہے، بعض ایسے لوگ ملتے ہیں ان کو اپنے وطن سے ہی محبت نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں دیا کیا ہے، دادا پردادا اوپر تک دیکھ لو وہ یہیں پر ہیں، خود بھی یہاں ہیں، لیکن اس ملک کی ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نعمت اس کا شعور نہیں ہے۔ اور ایک بات جو یہاں کے نوجوانوں سے کہوں گا کہ خدا را اس ملک کو نعمت جانے، روئے زمین پر اس ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے، اس ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کو آپ اس کے اوپر عہدوں اور مناصب پر ہوں گے، کل آپ کے پاس طاقت ہوگی، آپ اس وقت ایک بہت اچھے انفلوئنسرز بن سکتے ہیں اس ملک کا اچھا چہرہ پیش کرنے میں، یہاں کی خوبیوں کو پرچار کریں، یہاں کی اچھائیوں کو پیش کریں، لوگوں کو متوجہ کریں، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویوں سے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے لوگ یہ کہیں کہ واقعی پاکستانی ایسے ہیں۔ قومیں بنتی ہیں وہ زمینوں سے صرف ان کی پہچان ہو جاتی ہے، خاندانوں سے ان کی پہچان ہوتی ہیں، بنتی اگر ہیں تو وہ اپنے کردار اور گفتار سے بنتی ہیں، اپنے اخلاق اور اقدار سے بنتی ہیں، تہذیب اور تمیز سے بنتی ہیں۔ اس کی ہمارے لیے سب سے بنیادی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس 14 اگست پر پیغام ہے۔ ہم اس پیغام پر آ جائیں، ان چیزوں کو اپنا لیں، انشاءاللہ ہمارا ملک جہاں آج موجود ہے اس سے آگے ہوگا۔ انشاءاللہ سب تیار ہو جائیں اور اس کے لیے ابھی سے عزم کر لیں۔ جو ہوا کسی کے ساتھ ہوا اس کو اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ نے جنت بھی رکھی ہے، جنت عطا ہوگی انشاءاللہ۔